ویلکم ٹو دی آن لائن اکیڈمی ود سر فہد یاسر. اپنے دیکھنے سننے والے اور تمام یوٹیوب ویورز کو اور تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا ہر بچے کو تھا بڑی شدت کے ساتھ انتظار. بالکل جیسا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اور تمام پاکستانی بچوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حکومت پاکستان نے اس سال 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہونے والے جو سالانہ امتحانات ہیں ان میں جو آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں اردو، اسلامیات، پی ایس ٹی، انگلش وغیرہ، تو یہ تمام سبجیکٹس کو کر دیا ہے بیک ٹو پویلین اور ان تمام سبجیکٹس کو جو ہے نکال دیا ہے. اور جیسا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ اس سال آپ کے صرف الیکٹیو سبجیکٹس یعنی جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں، صرف ان سبجیکٹس کا امتحان لے گی. اور تمام تر جو صوبائی وزراء ہیں تعلیمی حوالے سے انہوں نے بھی اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا ہے، چاہے صوبہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو یا گلگت بلتستان وغیرہ، جہاں جہاں پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے تو وہاں یہ فیصلہ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. تو تمام صوبوں میں یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس کا نوٹیفیکیشن نہ تو وفاقی سطح پر ابھی تک کوئی نظر ہمارے سامنے آیا ہے نظروں کے سامنے، اور نہ ہی صوبائی سطح پر ہمیں کوئی اس کا نوٹیفیکیشن نظر آیا، لیکن اس کے باوجود بہرحال زبانی کلامی سارا کام ہو گیا ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں کچھ بچے تو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ سبجیکٹس جو کم ہو گئے ہیں اور انہیں اس سال جو ہے وہ 5 سبجیکٹس، 6 سبجیکٹس، 7 سبجیکٹس کے امتحانات نہیں دینے پڑیں گے، بلکہ ان کو اس سال صرف 2، 3 یا پھر زیادہ سے زیادہ 4 سبجیکٹس کے امتحان دینے پڑیں گے. تو بچوں میں تو خوشی کی ایک لہر دوڑ ہی چکی ہے اور بہت سارے بچے ایسے بھی دیکھے گئے اور ایسے بھی ایکسپیرینس کیے گئے کہ جو تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہوئے. اچھا، کیا پریشانی ہے اور یہ فیصلہ جو حکومت وقت نے کیا یہ کتنا درست ہے اور یہ کتنا پائیدار ہے اور اس کے رزلٹ کتنا بہتر آئے گا یا نہیں، اس کے لیے میں ایک اگلی ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جس میں ہم کمپلیٹلی اس فیصلے کو ڈسکس کریں گے کہ یہ فیصلہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے. آج کی اس ویڈیو میں جس پرابلم کو ہم ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کون کون سے پیپرز انہیں دینے ہیں اور کون کون سے پیپرز انہیں نہیں دینے. نون اکیڈمی پر اکثر بچوں کا یہی سوال ہوتا ہے، سر پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کون کون سے سبجیکٹس کے پیپر ہمیں دینے ہیں اور کون کون سے نہیں دینے. یوٹیوب کے اوپر کمنٹس دیکھیے تو وہاں پر بھی بچوں کا یہی حال ہے. تو بچے جو ہے چونکہ اس سال انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ شاید ہمیں اس سال بھی پروموٹ کر دیا جائے گا اور پڑھائی سے تو بالکل بہت ہی دور ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں کرونا نے پڑھائی کا جو بیڑا غرق کیا ہے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. تو بچہ جو تھا اس کی نفسیات یہ بن چکی تھی، لہٰذا اس کو اپنے سبجیکٹس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سے پیپر دینے کون سے نہیں دینے. تو آپ کی اس مشکل کو دی آن لائن اکیڈمی نے کر دیا آسان. بالکل ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی کلاس کے کس ڈسپلن کے بچے کو کون کون سے پیپرز اس سال دینے ہیں. حکومت وقت کا جو یہ فیصلہ ہے، جو اس وقت تک جو فیصلہ ہے اور اس وقت تک جو ماحول ہے اس کے مطابق جو سچویشن بنی ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو دکھاتا ہوں، اور تمام بچے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اپنے پاس کہ انہیں کس ڈسپلن کے بچے کو کون سے سبجیکٹ اس سال دینے ہیں. اور اگر ان کیس فیصلہ ریورس ہوتا ہے یا کوئی اور دوسری سچویشن بنتی ہے اس بیچ ان فیوچر میں تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو دی آن لائن اکیڈمی کی اب یہ ان کا موٹیو بن چکا ہے کہ ہم آپ کو نہ صرف ایک معیاری تعلیم فراہم کریں گے، آپ کو نہ صرف معیاری ٹیچر سے آپ کا رابطہ کروائیں گے، نہ صرف آپ کے لیے اچھے ایگزامینیشن پریپریشن کے طریقہ کار انٹروڈیوس کروائیں گے، بلکہ آپ کو ایجوکیشنل ویڈیوز کے ساتھ اور ایجوکیشنل انفارمیشن کے ساتھ بھی اپڈیٹ کیے رکھیں گے. تو بغیر کسی تاخیر کے اب ہم چلتے ہیں جو آج کا ہمارا مین آبجیکٹیو ہے، اور وہ ہے اس سال دینے والے پیپر. تو ہم چلتے ہیں
آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک PDF فائل بنائی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلاس 9th کے جو بچے ہیں وہ کون کون سے پیپر اس سال دے رہے ہیں. کلاس 9 کے بچے 4 پیپر اس سال دیں گے، جس میں اگر کمپیوٹر کا جو انہوں نے سبجیکٹ لیا ہوا ہے یا بایولوجی کا لیا ہوا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈسپلن انہوں نے لیا ہوا ہوگا. اگر کمپیوٹر ہے تو پھر کمپیوٹر دیں گے، اور اگر بایو ہے تو وہ بایو دیں گے. اس کے علاوہ کیمسٹری، میتھ اور فزکس. تو ٹوٹل یہ 4 سبجیکٹس ان کے بنتے ہیں: کمپیوٹر، کیمسٹری، میتھ، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھس اینڈ فزکس. یہ 4 سبجیکٹ کے پیپر 9th کلاس کے بچے اس سال دیں گے. تو کائنڈلی تمام بچے جو ہے وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، یا اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں، اپنے فرینڈ سرکل میں جو ہے آگے سرکولیٹ کریں کہ اس سال 9th کلاس کے جو بچے ہیں وہ 4 سبجیکٹ کے پیپر دینے جا رہے ہیں، جس میں کمپیوٹر ہے یا بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے اور فزکس ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، میٹرک کلاس کی جانب چلتے ہیں. تو میٹرک کلاس کا جو بچہ ہے وہ اس سال کا خوش نصیب، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تو لاٹری نکل آئی یا اس کا تو بانڈ کھل گیا. صرف اور صرف 2 پیپر دے گا. جی بالکل، کیونکہ وہ باقی سبجیکٹس جو ہیں وہ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں 9th کلاس میں. تو اس سال ان کے پاس ٹوٹل 5 سبجیکٹس ہی بچے تھے، جس میں سے 3 تو ہماری گورنمنٹ نے رحم و کرم کرتے ہوئے ان کے معاف کر دیے، اور اب بچے ہیں بالکل 2 سبجیکٹس، میتھس اور فزکس. اور نہ جانے یہ 2 سبجیکٹس میں کس طرح سے یہ بچے پاس ہوں گے، اور اس پہ پاس ہو کے کس طرح سے ان کا آگے جو ہے وہ ان فیوچر بنے گا. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو میٹرک کلاس کا بچہ ہے وہ اس سال صرف 2 ہی پیپر دے رہا ہے، اور وہ ہے میتھس اور فزکس. تو میٹرک والے بچوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دی آن لائن اکیڈمی اور سر فہد یاسر کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. آگے چلتے ہیں. میٹرک کے بعد آتے ہیں فرسٹ ایئر کامرس کی جانب. تو فرسٹ ایئر میں چونکہ مختلف ڈسپلنز ہوتے ہیں، کامرس، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس. تو ایک ایک کر کے تمام ڈسپلنس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے فرسٹ ایئر کامرس. فرسٹ ایئر کامرس کے بچے 4 پیپر دیں گے اس سال، جس میں اکاؤنٹنگ ہوگا، بزنس میتھمیٹکس ہوگا، اور نمبر 3 اکونامکس ہوگا، اور نمبر 4 POC ہوگا. یہ 4 سبجیکٹس ہیں. دوبارہ دیکھ لیجیے، اکاؤنٹنگ، بزنس میتھس، اکنامکس اور POC. یہ 4 سبجیکٹس کے امتحان دینے ہیں اس سال فرسٹ ایئر کامرس کے اسٹوڈنٹس کو. تو جتنے بھی فرسٹ ایئر کامرس کے بچے ہیں وہ سارے کے سارے ان 4 سبجیکٹس کو ذہن نشین کر لیں، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور آگے اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو سرکولیٹ کر دیں کہ یہ 4 سبجیکٹس کے پیپر ہم نے اس سال مسٹ دینے ہیں، اور انہی کی تیاری کریں. آگے چلتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کامرس آ گیا. فرسٹ ایئر کامرس کو دیکھ لیا، آپ سیکنڈ ایئر کامرس دیکھتے ہیں. تو سیکنڈ ایئر کامرس میں ہمارے پاس جو سبجیکٹس ہیں اس سال کے لیے وہ ہیں اکاؤنٹنگ، اسٹیٹسٹکس اور بینکنگ اور کمرشل جغرافی، جس کو CG بھی کہتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ، اسٹیٹس، بینکنگ اور CG، یہ 4 سبجیکٹس کے جو پیپر ہے وہ کامرس والوں کو، کیونکہ کامرس والوں کے سبجیکٹس زیادہ ہوتے ہیں، 4 اور 3 7 ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سبجیکٹس ان کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے کم ہونے کے باوجود بھی آپ کو 4 نظر آ رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، بڑا ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ جس طرح میٹرک والوں کا جو ہے وہ بیڑا پار ہوا ہے، تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. بالکل. آگے چلتے ہیں، اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں. ان کے سبجیکٹ سیم ہیں، چاہے وہ فرسٹ ایئر کے پری انجینئرنگ کے بچے ہیں، چاہے وہ سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ کے بچے ہیں. تو یہ 3 پیپر دے رہے ہیں اس سال، میتھمیٹکس، فزکس اور کیمسٹری. فرسٹ ایئر میں ہو بچہ پری انجینئرنگ کا، یا سیکنڈ ایئر میں ہو پری انجینئرنگ کا بچہ، یہ دونوں سال کے پری انجینئرنگ کے بچے جو ہے وہ صرف اور صرف 3 سبجیکٹس کے پیپر دیں گے، میتھس، فزکس اور کیمسٹری. تو بچوں، میتھس، فزکس اور کیمسٹری آپ کے پسندیدہ ترین سبجیکٹس آپ کے سامنے حاضر ہیں. انجوائے کیجئے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان تینوں سبجیکٹس میں میکسیمم نمبر جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پری میڈیکل. ان کے بھی سبجیکٹ سیم ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پری میڈیکل. تو اس میں زولوجی ہوگا، باٹنی ہوگا، فزکس ہوگا اور کیمسٹری ہوگا. چاہے بچہ یا بچی پری میڈیکل کی ہو، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر، تو ان کے 4 سبجیکٹس ہیں جس میں انہوں نے اپیئر ہونا ہے، زولوجی، باٹنی، فزکس اور کیمسٹری. تو تمام بچے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس. اس کے بعد جو لاسٹ ہمارے پاس بچا ہے ڈسپلن، وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا ہے.
تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کے جو بچے ہیں ان کے بھی سبجیکٹ سیم ہی ہیں، اور پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ ان کا کمپیوٹر کا ہے. اب کمپیوٹر میں جو بھی ان کا سبجیکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ فرسٹ ایئر میں ہوں چاہے وہ سیکنڈ ایئر میں ہوں، تو وہ اپنے اپنے سبجیکٹس جو کمپیوٹر کے ہیں ان کو فوکس کریں گے. ان کا کوئی ریڈکشن نہیں ہوا ہے، وہ لازمی دینے ہیں، اس کے ساتھ میتھمیٹکس بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ فزکس بھی دینا ہے. تو کمپیوٹر سائنس کے بچوں کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ کمپیوٹر ان کے سامنے، میتھ ان کے سامنے اور فزکس ان کے سامنے. اور اردو کو بھول جائیں، اسلامیات کو بھول جائیں، پاکستان اسٹڈیز کو بھول جائیں، اور انگلش کو بھی اللہ حافظ کہہ دیجئے. اور ماشاءاللہ ان تمام سبجیکٹس میں اب آپ کو بھرپور محنت کرنی ہے، اور انہی کے بلبوتے پہ اب آپ کو آگے یونیورسٹی کا سفر جو ہے وہ بیٹا طے کرنا پڑے گا. تو ہماری بیٹا دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تمام تر نیک خواہشات آپ تمام بچوں کے ساتھ ہیں. اور اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا تھا کہ اردو، اسلامیات اور پی ایس ٹی وغیرہ ہوتے تو شاید پرسنٹیج میری اچھی آ جاتی، وہاں سے میں کچھ گین کر لیتا، تو ان تمام بچوں کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بر چلے. تو آپ تمام بچے اپنی تمام دعاؤں میں ہمارے مملکت پاکستان کے جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب، اور جو ہمارے صوبائی وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے تمام اساتذہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے تمام محسنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آنے والی ویڈیو کے لیے ضرور بیٹا انتظار کیجیے گا. آنے والی ویڈیو میں ہم اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس میں یو ٹرن لینے کی بھی کوئی گنجائش باقی ہے، یا یہ فائنل فیصلہ ہو گیا. کیونکہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے، اور کچھ خبریں بھی ہیں اور کچھ اطلاعات بھی ہیں. وہ ساری کی ساری خبریں، وہ ساری کی ساری اطلاعات اور وہ ساری کی ساری ازمپشنز اور وہ ریومرز جو گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں اور ہم تک پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آنے والی ویڈیو میں. تب تک آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام سرکل میں وائرل کریں، اور اپنی دعاؤں میں اپنے ٹیچر کو یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اگر آپ کو کوئی کیوری ہو، کوشچن ہو، تو کمنٹ کر کے وہ کوشچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.